معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا اپنے پیارے نبی حضور رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر وہی کرتے ہیں جنہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو اپنے اعمال کے حساب کا، روز جزا کا بھی یقین ہوتا ہے۔ آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں وہی اللہ کی مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، وہی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے اللہ اور روز آخرت پر کامل طور پر ایمان رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہی بندے مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ بعض صحابی رسول سے منقول ہے کہ مسجد جو ہے خانہ خدا اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، مسجد بنانا، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا، یہ سب اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جو زیادہ ربط و تعلق مسجد سے رکھتا ہے، وہ اہل اللہ ہے۔ اللہ والے وہ لوگ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمار بیوت اللہ ہم اہل اللہ۔ حضرت انس سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمار بیوت اللہ ہم اہل اللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، اللہ کے گھر کو کثرت سے آباد کرنے والے، اپنا دل کثرت سے مسجد میں لگانے والے، ہم اہل اللہ، وہ اہل اللہ ہیں جن کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا
مسجد کے مینارے سے صدائے تکبیر بلند ہو اور ہمارا قدم مسجد کی طرف اٹھ جائے. مسجد میں آتے ہیں اپنے خدا کی یاد میں لگے رہتے ہیں, ذکر الہی میں مشغول رکھتے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں امار بیوت اللہ ہم اہل اللہ, جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں وہی اہل اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے گھر کو کثرت سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم جسے دیکھو کہ کثرت سے مسجد میں وہ حاضر رہتا ہے, فاشہدوا بالایمان, تو اس کے ایمان کی گواہی دے. حضرت ابو سعید سے یہ روایت ہے, نبی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان. قال الله عز وجل انما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد, جب تم کسی شخص کو کثرت سے مسجد میں دیکھو, فاشہدوا له بالایمان, تو اس کے مومن ہونے کی تم گواہی دے. مسجد میں کثرت سے رہنا, اللہ کی یاد میں مشغول ہونا ایمان کی دلیل ہے. نبی کریم فرماتے ہیں فاشہدوا له بالایمان, اس کے ایمان کی گواہی دے دو. قال اللہ عز وجل, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے دے, مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے دے. کہ نبی کریم نے فرمایا جو جسے تم کثرت سے مسجد میں پاؤ اس کی ایمان کی گواہی دے دو, مومن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجد کو کثرت سے آباد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, بلکہ مسجد کی آبادی اس طرح مسجد میں آئے اور مسجد میں رہے جیسے انسان اپنے گھر میں رہتا ہے. انسان اپنا گھر بناتا ہے تاکہ اس میں گرمی, سردی, جاڑے سے بچے اور زیادہ وقت گزارتا ہے. جو مسجد کو اپنے گھر کی طرح کرتے, جس طرح انسان گھر میں زیادہ رہتا ہے, اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ضمانت لیتا ہے کہ اسے پرسرات سے امن سے گزار کے جنت میں داخل فرما دے. حضرت ابو دردہ کی روایت ہے, نبی دردہ رضی اللہ عنہ قال لا تقل المساجد بيتك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اللہ عز وجل زمنا لمن كانت المساجد بيته الامن والجواز على الصراط يوم القيامة. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ مسجدوں کو اپنے گھر کی طرح بناؤ, اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی ضمانت لے لی ہے جس نے مسجدوں کو اپنے گھر کی طرح بنا لیا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پلسرات میں اسے امن سے گزار دے گا, پلسرات میں امن سے گزار دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, کہ آج ہم اس دنیا میں مسجد کو آباد کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں امن کے ساتھ ہمیں پلسرات سے گزار دے گا, اپنی رضا نصیب فرمائے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا, جنت میں داخل فرما دے گا. ایک روایت میں ہے کہ نبی دردہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول المسجد بیت کل تقی وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصغار إلى رضوان الله إلى الجنة. حضرت ابو دردہ سے یہ مجموع زوائد کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد بیت کل تقی, مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے, ہر پرہیزگار کا گھر ہے. ایک روایت میں المساجد للمتقین, مساجد پرہیزگاروں کے متقیوں کا لیے ہے.
جو انسان مسجد میں کثرت سے رہتا ہے یقیناً اس روایت کی روشنی میں وہ پرہیزگار ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں المسجد بیت کل تقی، ہر پرہیزگار کا گھر مسجد ہے. تکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ بالروح والرحمہ والجواز علی الصغار الی رضوان اللہ الی الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی ضمانت لی ہے جو مسجد کو اپنا گھر بنا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اسے پرسرات سے گزارے گا اور رضائے الہی نصیب فرمائے گا، اپنی رضا نصیب فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا. مسجد کو آباد کرنا وہ عمل ہے جس سے اللہ کی رضا ملے گی. پرسرات پر اللہ ہم سے گزارے گا، اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور پھر جنت میں داخل فرما دے گا. رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کہ ایک روایت میں ہے کہ جو مسجد سے انس رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، الفت رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے الفت رکھتا ہے. جو مسجد سے محبت کرے گا، انس رکھے گا، الفت کرے گا، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجد سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ من الف المسجد الفہ اللہ تعالی، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ من الف المسجد، جو مسجد سے الفت رکھے، الفہ اللہ تعالی، اللہ بھی اس سے الفت رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. رب تبارک و تعالی تمام لوگوں کو مسجد سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک بڑی پیاری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للمساجد اوتادا الملائکۃ جلساء ان غابوا یفتقدونهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجة اعانوهم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للمساجد اوتادا، مسجدوں کے لیے بھی اوتاد ہیں. جیسے بزرگان اولیاء کرام میں قطب ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، ایسے مسجدوں کے لیے بھی اوتاد ہیں. اگر اس کا لفظی معنی لیا جائے تو اس کا معنی کھوٹی ہوتی ہے. مسجدوں کے لیے بھی کچھ کھوٹیاں ہیں، جو مسجد جس طرح کھوٹیاں جہاں لگاتے وہاں جمی ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مسجدوں میں ہمیشہ جمے رہتے ہیں. ان کی پہچان یہ بتائی گئی کہ مسجدوں کے اوتاد وہ ہیں جن کے ہم نشیب فرشتے ہوتے ہیں، جن کے دوست فرشتے ہوتے ہیں. وَإِنْ غَابُوا، اگر وہ مسجد میں کثرت سے آنے والے نمازی غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کی ان غابوا، فرشتے اگر وہ مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں. وَإِنْ مَرَضُوا، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت اور تیمارداری کرتے ہیں. اور اگر انہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. مسجد میں کثرت سے آنے والوں کے دوست ہم نشیب فرشتے ہوا کرتے ہیں. اگر وہ نہ آئے، کسی وجہ سے کہیں چلے جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں. وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے عیادت کے لیے آتے ہیں، تیمارداری کے لیے آتے ہیں. اور اگر انہیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. کہ قرآن مجید میں ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو تو وہی بناتے ہیں، وہی تعمیر کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، جو آخرت پر یقین کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجد سے محبت کرنے، مسجد سے پیار کرنے، مسجد کو آباد کرنے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. مسجد کے آداب ملحوظ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مسجد کی صفائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہر عمل، مسجد کا کوئی بھی عمل، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کی تعمیر کریں، ہر عمل اللہ کو محبوب ہے، ہر عمل اللہ کو محبوب ہے. بلکہ مسجد کی تعمیر کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے حضرت
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی مسجد کو بناتا ہے، جس نے اللہ کی مسجد کو بنایا تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس نے مسجد بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مسجدیں بنائیں، مگر مسجد بنانے کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ جانیں کہ یہ بڑا مالدار ہے۔ مسجد بنایا، دکھاوے کے لیے مسجد نہ بنائیں، ریا کے لیے مسجد نہ بنائیں، شہرت کے لیے مسجد نہ بنائیں۔ مسجد بنانے کا مقصد یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں رضا الہی کی خاطر مسجد کی تعمیر کرنے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر آپ نے ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے ایسا کام کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت نہیں ملے گا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بنا مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة، کہ جس نے مسجد بنایا اور اس کا مقصد اس سے دکھاوا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اور اگر اس کا مقصد دکھاوا ہے، شہرت ہے، ناموری ہے تو پھر وہ یہ صلہ نہیں پائے گا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی روایت میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ مسجد بنانے میں ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو، ناموری کا دخل نہ ہو۔ شیطان طرح طرح سے انسان مسجد بنا کے شیطان اس کو برخلاتا ہے، بہت باریکی سے آتا ہے، بہت باریکی سے آتا ہے، اور اگر شیطان کے وسوسہ میں انسان پھنس جائے، دکھاوا ذرہ برابر دکھاوا آ جائے تو مال بھی گیا، خرچ کیا مال بھی گیا، اور جنت میں نہ اللہ کی رضا ملے گی نہ جنت میں گھر ملے گا۔ اس لیے بہت احتیاط کا مقام ہے۔ آپ مسجد میں حصہ لیں، مسجد بنائیں تو وہ احتیاط ضروری ہے کہ شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے گا، تم نے اتنا دیا کوئی جانتا تک نہیں ہے، کم سے کم لوگ جان تو جائیں، اور بھی طریقے سے لوگوں کو ترغیب ہو جائے۔ آپ دیکھیے حج کے موقع سے شیطان کیسا وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ دل کے حالات کو تو اللہ جانتا ہے، اس بہانے سے لاتا ہے کہ لوگوں سے دعائیں ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، لوگوں میں اعلان کرتا پھرتا میں حج کو جا رہا ہوں، فلاں تعلیم کو جاؤں گا، فلاں ٹرین سے جاؤں گا، فلاں وقت ہے، فلاں اسٹیشن پر میری گاڑی آئے گی۔ شیطان وسوسہ ڈلاتا ہے، ارے ملاقات ہو جائے گی، دعا ہو جائے گا، معافی ترافی ہو جائے گی، مگر اگر دل میں ناموری ہے کہ میں حج کو جا رہا ہوں، میرے حج کے سفر روانگی سے پہلے لوگوں کا ازدحام ہو، پورے شہر میں چرچا ہو، تو جان لے یہ حج مقبول بھی نہیں ہو۔ ہر عمل میں شیطان وسوسہ ڈلاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شیطانی وسوسہ سے بچا کر خلوص للہیت کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مسجد بنانا تو ایسا صدقہ جاریہ ہے، ایک مقام پر جہاں مسجد بن گئی وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، اور اس مسجد میں جب تک نمازی نماز پڑھتا رہے گا اس کا ثواب اسے بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ مسجد بنانا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسجد کی تعمیر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ اگر مسجد میں آپ بہت مالدار نہیں، تھوڑا سا بھی مال اگر آپ مسجد کی تعمیر میں دے رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک روایت میں آپ کو سناؤں، عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من بنا للہ مسجدا ولو مثل مفحص القطار بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے،
آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد بنائی، اگرچہ قطات پرندہ ایک ہے، قطات پرندے کے گھونسلے کے برابر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ ہاں، قطات ایک پرندہ ہے، اب اس کا گھونسلہ، ایک پرندے کا گھونسلہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ ایک پرندہ ہے، اس کا گھونسلہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ مسجد اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ آپ اگر چھوٹی سے چھوٹی بھی مسجد بنائیں گے تو اللہ کے نزدیک وہ محبوب عمل ہے، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں گھر دے گا۔ یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ آپ نے چھوٹی سی رقم دی مسجد بنانے کے لیے، بہت سی رقم کی ضرورت تھی، آپ نے معمولی رقم دی، اتنی معمولی رقم دی کہ ایک گھونسلہ بن سکتا ہے، اس رقم سے چڑیا کا گھونسلہ بن سکتا ہے۔ مگر اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ چھوٹی رقم مسجد میں دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خلوص و للہیت کے ساتھ مسجد کی تعمیر اور مسجد کی آبادی میں حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مسجد کی تعمیر کر دینے کے بعد مسجد کو ایسے ویران چھوڑ دے، مسجد کا حق ادا نہ کرے، مسجد میں نماز نہ پڑھے، مسجد میں اذان نہ ہو، مسجد کی صفائی نہ ہو، روشنی کا خیال نہ رکھا جائے، تو اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہوگی؟ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ پنج وقتہ با جماعت مسلمین نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمان پنج وقتہ سے غافل ہے، نماز ہی ادا نہیں کرتا ہے، جماعت ہی کی رعایت نہیں کرتا ہے، تو پھر مسجد آپ نے بنا کر ویران کر دیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجد بنا کر آباد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ اپنا وقت چوراہے پر دیتے ہیں، بازار میں دیتے ہیں، اور مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم نے بازار چوراہوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور نبی کریم نے سب سے بہترین مجلس محفل مسجد کی مجلس کو قرار دیا ہے، چوراہوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ایک روایت میں حضرت واصلہ کی روایت، عن واصلہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شر المجالس الاسواق والطرق وخیر المجالس المساجد وَإِن لَّمْ تَجْلِسْ فِي الْمَسْجِدِ فَالْزِمْ بَيْتَكَ۔ حضرت واصلہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بری بیٹھنے کی جگہ، سب سے بری مجلس الاسواق والطرق، بازار اور راستے ہیں۔ انسان بازاروں میں، راستوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اس نگاہ کو چھوڑ دیتا ہے اور نگاہ زنا کرتی رہتی ہے۔ مومنین کے لیے اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو۔ وہ چوراہوں پر، سڑکوں پر، بازاروں پر بیٹھ کے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ نبی کریم نے فرمایا شر المجالس الاسواق والطرق، سب سے بری بیٹھنے کی جگہ بازار اور راستے ہیں، وخیر المجالس المساجد، اور سب سے بہترین بیٹھنے کی جگہ مسجدیں ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَجْلِسْ فِي الْمَجْلِسِ فَالْزِمْ بَيْتَكَ، نبی کریم فرماتے ہیں اگر مسجد میں نہیں بیٹھ سکو تو اپنے گھر میں بیٹھا کرو، اپنے گھر میں بیٹھا کرو، ان نگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جان و دل سے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یقیناً مسجد بنانا بڑا پیارا عمل ہے، مسجد کو آباد کرنا رب کو محبوب ہے۔ جو رب مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو محبوب بنا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے، جس کو محبوب بناتا ہے، اسے ہی مسجد کا خادم بناتا ہے۔ مسجد کا خادم ہونا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جس سے پیار کرتا ہے، جس کو محبوب بناتا ہے، اس کو خادم بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ یہ روایت مرفوعاً حضرت ابن عباس سے مروی ہے، ابن عباس ان اللہ اذا احب عبدا جعلہ قیم مسجد
وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا جَعَلَهُ قَيِّمَ حَمَّامٍ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اذا احب عبدا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جعلہ قیم مسجد، تو اسے مسجد کا نگراں بنا دیتا ہے، مسجد کا خادم بنا دیتا ہے، اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو حمام خانے کا نگراں بناتا ہے۔ مسجد کا نگراں، خادم بننا، متولی بننا، صدر بننا، یہ اللہ کا ایک انعام ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو مسجد کا خادم بناتا ہے۔ مسجد کا خادم بننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ مسجد کا خادم ہوتا ہے وہ مسجد کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، صفائی کا خیال رکھتا ہے، مسجد کی روشنی کا خیال رکھتا ہے، مسجد کے امام، مسجد کے مؤذن کا خیال رکھتا ہے، وضو خانے، طہارت خانے کا خیال رکھتا ہے۔ یقیناً ایک بڑا انعام اللہ نے اسے نوازا۔ اللہ جب صحابی رسول حضرت ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ جس کو محبوب رکھتا ہے اسے ہی مسجد کا خادم بناتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اسے تو حمام خانے میں بھیج دیتا ہے، وہ بازاروں میں گھومتا رہتا ہے۔ اور مسجد کا جو خادم ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے مسجد کے خادم کی اہمیت اور قدر کرنے کی توفیق فرمائے کہ اللہ محبت کرتا ہے جب ہی تو خادم بنایا۔ آج ہم مسجد کے خادم کو، خواہ وہ کسی شکل میں ہو، صدر کی شکل میں ہو، ٹرسٹی کا نگراں ہو، یا متولی کی شکل میں ہو، اس کو بالکل اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ بسا اوقات بعض لوگ ان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی اقدام مسجد کی اچھائی کے لیے کرتے ہیں تو ان اقدام میں روڑا ڈالتے ہیں۔ آپ کی مسجد ماشاءاللہ میں کئی سالوں سے آپ کی مسجد میں خدمت انجام دے رہا ہوں، کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، مگر بسا اوقات کبھی کبھی میں ایسا بھی دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ مسجد کا جو خادم ہوتا ہے، جو متولی یا صدر ہوتا ہے، ان کے کام میں روڑا بھی ڈالتے ہیں۔ تنبیہ کرنے کے باوجود آپ یہ ہر جمعہ میں یہاں مسجد کی تعمیر کے تعلق سے آپ پیسہ دیتے ہیں، اس کا خرچ نوٹس بورڈ پر ٹانگا جاتا ہے، یہ وائٹ بورڈ پر لکھ کے ٹانگا جا رہا تھا تو کچھ لوگ مٹا دیتے تھے، تنبیہ کی گئی پھر مٹا دے رہے ہیں۔ آپ کے نگاہ میں یہ روایت نہیں ہے، میں اس لیے میں بہتر سمجھا کہ میں آپ کو یہ روایت سنا دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد کا خادم وہی ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے وہی مسجد کا خادم ہوتا ہے۔ آپ ان کی اہمیت اور ان کی قدر کریں، ان کی اہمیت کو جانیں، اور خود بھی مسجد کا خادم تو صفائی کا خیال رکھتا ہی ہے، خود بھی مسجد کی صفائی میں حصہ لے کہ مسجد کی صفائی وہ عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبی کی صفائی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، روایت میں ہے ان یعقوب ابن زید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتبع غبار المسجد بجریدۃ۔ حضرت یعقوب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کی شاخوں سے مسجد کے غبار کو صاف کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست پاک سے کھجوروں کی شاخوں سے مسجد صاف کیا کرتے تھے۔ مسجد صاف کرنا نبی پاک کی سنت ہے۔ آپ نبی کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے غلاموں کو مسجد کی صفائی کر کے سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ ایک روایت ہے ان ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة فی قبلۃ المسجد فحکها بقرصات۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی طرف تھوک، حکال وغیرہ کچھ دیکھا تو آپ نے ٹھیکرے سے اس کو رگڑ کر صاف کیا، ٹھیکرے سے رگڑ کر صاف کیا۔ قبلہ کی طرف تھوک دیکھا قبلہ کی دیوار پر تو آپ نے اپنے ہاتھ سے ٹھیکرا لے کر اسے رگڑ کر صاف کیا۔ مسجد کی صفائی وہ عمل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے تھے۔ مسجد کی صفائی کرتے تھے آپ، قبلہ کی طرف تھوکنے سے منع آپ نے فرمایا، مسجد میں ریت تھوک گرانے سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسجد کی صفائی میں حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ مسجد کو صاف کر کے اس
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران منگا کر اس کو معطر کیا. مسجد وہ جگہ ہے جسے معطر کیا جائے, بدبو سے دور کیا جائے. بلکہ روایت میں آیا کہ جو بدبودار چیز کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. اسی لیے فقہا نے بدبودار چیز کھانے کے بعد مسجد میں آنے کو ممنوع قرار دیا ہے. بدبودار چیز مسجد میں لانے کو ممنوع قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسجد کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مسجد کے متعلقین کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مسجد کے جو بھی متعلقین ہیں, خواہ امام ہو, مؤذن ہو, نائب امام ہو یا اہل اراکین ہو, سب کی قدر اور اس کی اہمیت جاننے کی توفیق مرحمت فرمائے. مسجد کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ جس کا گھر مسجد سے قریب ہے, مسجد سے قریب ہے, اس کی بھی فضیلت ہے. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد سے قریب گھر والوں کی فضیلت دور والے گھر سے ایسے ہی ہے جیسے کہ جہاد میں کرنے والے کی فضیلت گھر میں بیٹھنے والے پر. ایک انسان ہے جو جہاد میں اپنی جانیں قربان کر رہا ہے اور دوسرا گھر میں بیٹھا ہوا, فضیلت میں کون زیادہ ہے؟ یقیناً مجاہد قاضی زیادہ ہے. نبی کریم فرماتے ہیں جس طرح قاضی کی فضیلت گھر میں بیٹھنے والے پر ہے, ایسے ہی مسجد سے دور والوں, جس کا گھر دور ہے, مسجد سے قریب والے کی فضیلت. جس کا گھر مسجد سے زیادہ قریب ہے اسے مسجد میں زیادہ اعمال کرنے کا زیادہ موقع ملے گا, کثرت سے آنے کا موقع ملے گا, آسانی سے آنے کا موقع ملے گا, مسجد میں کثرت سے عبادت کی توفیق ملے گی. مگر جان لیں یہ فضیلت اسی وقت ہے کہ مسجد کے بغل میں آپ کا گھر ہے اور مسجد کے حقوق کی آپ رعایت کر رہے ہیں, مسجد کو آباد کر رہے ہیں, مسجد میں ذکر الہی کر رہے ہیں, مسجد میں فرائض انجام دے رہے ہیں, مسجد کی صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں. اگر آپ مسجد کے بغل میں گھر ہونے کے باوجود مسجد کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے, مسجد کے دروازے پر پورا کرکٹ ڈالتے ہیں, گندگی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں, مسجد کے سامنے گانا بانا بجاتے ہیں, مسجد کو بے حیائی کی طرف مسجد سے پیش آتے ہیں, تو یہ فضیلت آپ کے لیے نہیں ہے, یہ فضیلت آپ کے لیے نہیں ہے. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو خواہ مسجد سے قریب ہوں, خواہ مسجد میں آتے ہوں, خواہ مسجد کو جانتے ہوں, ہر ایک کو مسجد کے حقوق آداب بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. مسجد سے دور جن کا گھر ہے ان کا بھی ثواب بہت ہے. ایک روایت میں ہے کہ مسجد نبوی کے سامنے کچھ جگہ خالی ہوئی تو قبیلے بنو سلمہ کے لوگوں نے چاہا کہ وہاں گھر بنا لیں. یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے بنو سلمہ کیا تم مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا جی یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے قدم کے نشان کی نیکیاں, ہر قدم کے نشان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جتنے دور سے تم آؤ گے تمہارا قدم اتنا ہوگا اور ہر قدم کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں, ہر قدم کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العبد فالعبد من المسجد اعظم اجرا. ثواب کے اعتبار سے جس کا گھر جتنا دور ہوگا اسے اتنا ثواب ملے گا, کہ جتنا دور ہوگا اتنے دور سے آئے گا تو اس کے قدم اتنے بڑھیں گے, جتنے قدم زیادہ ہوں گے اس کو اتنا ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے عمار بیوت اللہ ہم اہل اللہ, مسجد اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اہل اللہ ہیں. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مل جل کر یک جہتی کے ساتھ مسجد کو آباد کرنے کی توفیق مرحمت